کی بھی میں شروع میں میری سیٹ تھی تو ہوٹل بھی بڑا پاس تھا. 12 سے پہلے میں وہاں پہنچ گیا اور عشاء میں نے پڑھنی تھی, میری مس تھی. وہاں میں نے جب وضو کرنے کی کوشش کی تو پتہ لگا کہ 5 ستارہ ہوٹل میں پانی نہیں ہے. میں نے پھر نیچے کال کی اور انہوں نے کہا جی پانی نہیں ہے. انہوں نے کہا جی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, تھوڑی دیر میں بالٹی لے کے بندہ اوپر آ رہا ہے. تو 5 ستارہ ہوٹل میں بالٹی لے کے, چند دن پہلے مال روڈ پہ ایک 5 ستارہ ہوٹل ہے, وہاں ایک ایونٹ تھا, میں وہاں انٹر ہوا شاہد نذیر صاحب. تو ایک عجب معاملہ میرے ساتھ ہوا کہ اب یہ اصل میں ڈیجیٹل میڈیا کا بڑا مسئلہ ہے بٹ صاحب, جو میرا ان بچوں سے بڑا اختلاف ہے. ممکن ہے کہ اس کے بعد یہ تھمنے لگا ہو کہ قاسم علی شاہ کی کمر ٹوٹنے کا واقعہ ہو چکا ہے. یہ تھم نیل بڑے ظالم لگاتے ہیں. اچھا, وہاں میں انٹر ہوا تو جو ویٹ تھا فرش, اس پہ لکھ کے نہیں لگایا ہوا تھا وہاں. تو ڈاکٹر صاحب میں سلپ کر گیا. میں سلپ کرنے کے بعد میری کمر پہ چوٹ آ گئی. شکر ہے فریکچر نہیں ہوا. لیکن اس دن سے جتنے مجھے, شاید وہ اللہ شفا دے گا, شفا تو اللہ نے دینی ہے, لیکن اس قوم نے مجھے جتنے مشورے دیے ہیں وہ انتہائی بےہودہ ہے. وہ میں صرف بٹ صاحب کو بتا سکتا ہوں. میری صرف آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش, اتنے سینئر لوگ بیٹھے ہیں, میں آپ کو بغیر مبالغے, یہ مجھے جانتے ہیں, میں نے آج تک کسی کے لیے جو زبان سے الفاظ استعمال کیے اس سے پھر نیچے نہیں میں گیا. یہ میری تربیت ہے, میرے پاس اور کوئی پلے نہیں ہے. جو تربیت ماں باپ کی ہے کہ جس زبان سے کسی کی تعریف کی ہے پھر اس سے بدی نہیں کی اس شخص کی, میں نے نہیں کبھی کی بدی, الحمدللہ رب العالمین. جو صحافت ہے یہ پورے سرات ہے. اس میں خبر نہیں ہوتی کہ آپ کب صحافت سے سیاسی ورکر بن گئے ہیں. اس میں خبر نہیں ہوتی کہ آپ کب صحافت کرتے کرتے جہنم کی آگ اکٹھی کرنی شروع کر دی ہے. اس میں خبر نہیں ہوتی کہ کب ایسا ہوا ہے کہ آپ صحافت کرتے کرتے آپ نے ایک لفافہ پکڑا اور آپ لفافی بن گئے ہیں. اس میں خبر نہیں ہوتی کہ کب صحافت کرتے کرتے آپ کے پلے ککھ نہیں ہے اور آپ بلیک میلر بن گئے ہیں. اس میں خبر نہیں ہوتی کہ آپ صحافت کرتے کرتے آپ سڑکوں پہ وارڈنوں کو تڑیاں لگانے لگ پڑے ہیں کہ تم انہوں جاندہ نہیں ہے. اب یہ کتنا مشکل ٹریک ہے. اس میں میری بات کو استاد محترم شامی صاحب سیکنڈ کریں گے کہ شاید مارکیٹ میں جب کچا سیب آتا ہے تو وہ مربع بن جاتا ہے, اس کا اچار بن جاتا ہے اس کا. یقین کیجیے, یہ جو کالا کو مانگ کے ہم دام دیتے ہیں کہ جی یہ ریٹ ہے میں دینے کو تیار ہوں, وہ تب دیتے ہیں جب پکا ہوتا ہے. اور اس پکنے کے پروسیس کو آج کی سائنس انکیوبیشن کہتی ہے. یہ انکیوبیشن صرف ایک انڈے اور مرغی کا تعلق پہ انکیوبیشن نہیں ہے, انکیوبیٹر نہیں ہے, زندگی کی انکیوبیشن ہے کہ جس میں کسی کو دھکے کھانے پڑے ہوں. جب متین میرے پاس پڑھتا تھا یہ ممکن ہے سائیکل یا موٹر سائیکل پہ آتا ہوں. آج کی نسل کا WhatsApp سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ان کو گاڑی پہلے مل گئی ہے, ان کی گرومنگ کوئی نہیں ہوئی, ان کو شارٹ کٹ ملے ہیں, ان کو نہیں پتا کہ ان کے والد نے کیسے پیسہ کمایا ہوگا, کیسے محنت کی ہوگی. میں یہ دعوے سے کہ یہ میری اولاد کو بھی نہیں پتا, یہ ہم سب جو سینئرز بیٹھے ہیں ہمارے بچوں کو نہیں پتا. میرے بچوں کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کس طرح ٹیوشنیں پڑھا کے اپنا سفر شروع کیا ہوگا. میرے بچوں کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کھمبوں پہ چڑھ کے بینر بھی لگائے ہوں گے, پوسٹرز بھی پھینکے ہوں گے. آج کسی دیکھنے والے کو میں پیراشوٹر لگ رہا ہوں گا, اس کو حسد بھی ہوگا, اس کو سیڈس قوم ہے. بٹ صرف یہ سیڈس قوم بڑی خطرناک ہوتی ہے. اس کو کامیابی سے نفرت ہوتی ہے, یہ شک کرتی ہے اگلے کی کامیابی. یہ اس شخص کو نہیں دیکھ رہی ہوگی جس نے کبھی پہلا قدم رکھا تھا. وہ چھوٹا سا قدم تھا اور اس میں آج کسی کو 40 سال, کسی کو 30 سال, کسی کو 50 سال لگ گئے. آپ کسی پوزیشن پہ پہنچ کے سینئر نہیں ہوتے, یاد رکھیے گا. 22ویں گریڈ پہ بونے بیٹھے ہیں آپ کے ملک میں, سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے میں نے بونے دیکھے. آپ کا رویہ, آپ کا ظرف, آپ کا اخلاق, آپ کا اکوموڈیٹ کرنا, آپ کا کام آنا, یہ بتاتا ہے بڑے انسان ہیں. نہیں تو سیٹوں پہ تو کتنے نام DC کے دفتر میں لکھے ہوتے ہیں, آئے اور چلے گئے. حضور والا دنیا کی سب سے بڑی ایسوسیشن محبت سے بنتی ہے. سب سے بڑی ایسوسیشن جو ہے وہ اخلاق سے بنتی ہے. سب سے بڑی ایسوسیشن جو ہے وہ کسی عہدے پہ بیٹھ کے الیکشن لڑ کے نہیں ہوتی, یقین کیجیے. سب سے بڑی ایسوسیشن جو ہے وہ ایک رابن شرما کی تھیوری ہے, فلسفہ ہے کہ لیڈر وداؤٹ ٹائٹل. وہ کہتا ہے لیڈر وہ نہیں جس نے کراؤن پہنا ہوا ہے, لیڈر وہ ہے جس کا کراؤن نہیں اور دنیا کہہ رہی ہے وہ لیڈر ہے, یعنی اس کو بتانے نہیں پڑ رہا. آج سب سے بڑا مسئلہ یاد رکھیے گا تربیت ہے, اور بغیر انکیوبیشن کے, بغیر مار کھائے, بغیر اس تربیت کے اگر کسی کو مقام مل جائے, میرا ماننا ذاتی طور پہ یہ ہے کہ بندے کا اپنا قد ہونا چاہیے. قد سینئرز کا نہیں ہوتا, ان سے تو سیکھا جاتا ہے. کمال کچھ یہ ہونا چاہیے کہ میرا 2 ہی رستے میرے پاس. میں اس ینگ میڈیا ایسوسیشن کا چھوٹا سا ایک ممبر ہونے کی حیثیت سے بات, میرے پاس صرف 2 آپشن ہیں بٹ صاحب.
ایک رستہ قابلیت، میں قابل اتنا ہو جاؤں کہ دنیا کے یار واقعی یہی ہے، اور دوسرا رستہ اخلاق۔ میں تو آپ کو اپنی راز کی بات بتا رہا ہوں، میری قابلیت کوئی نہیں ہے، کھوٹا سکھا ہوں، ہاں ادب سیکھ لیا میں نے، اور وہ ادب اتنا کارگر ہے، میری ساری نالائکی شامی صاحب اس ادب کے پیچھے چھپ جاتی ہیں۔ اتنی نالائکی ہیں دنیا کو پتہ لگی، لوگ مجھے بیٹا مجھے آ کے کہنے لگے دیکھیں لوگ آپ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، ان کو میں نے کہا کم پتہ ہے میرے بارے میں اس سے زیادہ نالائک ہوں، میرے میں اس سے زیادہ خامی ہے، اس سے زیادہ کمی ہے، یہ جو ٹرول ہے یہ میم ہے کم ہے میرے، میں جانتا ہوں میرا اللہ جانتا ہے میں کتنا نالائک ہوں، لیکن اگر چھپی ہوئی ہے کسی، یہ ایک سکن بن گئی ہے سامنے، کور ہو گیا ہے، تو بٹ صاحب یقین کیجئے اس کی وجہ صرف اور صرف اخلاص اور اخلاق ہے۔